اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت ساعتیں چل رہی ہیں۔ آج بھی ایم میڈیا کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے افطار ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے گی اور حضرت آئیں گے، وہ اپنے گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ اب انشاءاللہ اس افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنے کے لیے میں یہاں پر آئے ہوئے شبیر عرس کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے اس افطار ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصرف اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے شبیر عرس اس باقاعدہ نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے علم میں عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ یہ شعبہ حفظ کے طالب علم میں ان کے وقت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب انشاءاللہ اپنا وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ افطار کا وقت بہت قریب آتا چلا جا رہا ہے، میں ثنا خان کی طرف چلتا ہوں۔ شعبان ابراہیم سے التماس کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ او شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، او شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں انزلا نے دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں انزلا نے دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو
تو جام شہادت اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بچھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ ننھا سسگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سسگر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شیر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے شعبان ابراہیم۔ میں ان کے بھی وقت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ آج پھر دوبارہ سے دروازہ بند کر۔ آج پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ سے حافظ سید طلحہ قادر صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے غیبت کے حوالے سے معلومات اخذ کریں گے، کیونکہ معاشرے میں ماحول بہت خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی ہر کوئی غیبت چغل خوری یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہماری حافظ سید طلحہ قادر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ان کے وقت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے میں روز محشر اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں سلمان بھائی کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے اس پیارے سے پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ غیبت کے متعلق تو معاشرے کے اندر ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ جس میں غیبت عام ہو چکی ہے۔
غیبت کرتے ہوئے غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا. یہ غیبت ایسا لگتا ہے کہ غیبت کچھ ہے ہی نہیں، یعنی غیبت کچھ بھی نہیں ہے، ایک طریقے سے ایسا سمجھا جاتا ہے. آپس میں بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک نیا بہانہ یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی اگر یہ بات نہ میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں، جو میں اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہوں نا اس کا بیان میں سامنے بھی کر سکتا ہوں. نہیں کرتے، چلو کر بھی دیا تو پھر بھی تو غیبت ہے نا. میں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے اس کے متعلق فرق بتاؤں گا غیبت اور بہتان کے اندر فرق کیا ہے. تو غیبت ایک بہت ہی خطرناک مہلک باطنی بیماری ہے. یہ ظاہری نہیں ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹر کر دے، بلکہ یہ بیماری باطنی ہے کہ جس کا علاج علماء اور علماء کی کتابیں، خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کر سکتی ہیں. باطنی بیماریوں میں سے ایک انتہائی مہلک اور خطرناک جہنم کے گڑھے تک لے جانے والی ایک بیماری غیبت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہلک بیماری سے بچائے. غیبت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم. سب سے واضح مکمل یعنی ایک طریقے سے غیبت کا جو چیپٹر ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا. قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے. فکرہتم ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسند چیز کون کھائے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت. تو یہ تو قرآن نے بیان کر دیا. اب غیبت کا حکم کیا ہے؟ غیبت کے متعلق ایک بڑی لطیف بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو غیبت کی تباہ کاری امیر سعد کی کتاب اس میں لکھی ہے کہ ہر سچ بول کر ثواب حاصل ہو یہ ضروری نہیں. ہر سچ بول کر ثواب حاصل ہو یہ ضروری نہیں. غیبت اگرچہ سامنے والے میں عیب ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو، سچ بیان کر رہے ہو مگر حرام ہے، سچ بیان کر رہے ہو مگر حرام ہے. تو غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کے علماء نے کئی ایک علاج بیان کیے ہیں، اس کے کئی ایک طریقے ایسے بیان کیے ہیں کہ جن کو بندہ اپنا کر اس غیبت جیسی بیماری سے بچ سکتا ہے. مثال کے طور پر جس کی انسان غیبت کر دی گئی ہے اس کا حکم تو اولاً یہ ہے کہ جس کی غیبت کر دی تو جا کر اس کو بتائیں. یہ حکم شرعی ہے کہ جا کر اس کو بتا اور اس سے معافی مانگے کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی فلاں فلاں مقام. ایک مرتبہ ایک ام المؤمنین ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جیسی حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے کے باہر تشریف لے گئے. اتنے میں ایک انصاری عورت پڑوسن میرے گھر میں تشریف لے آئی. آپ فرماتی ہیں وہ غیبت کرنے لگی. اب حضرت ام المؤمنین بھی ایک دو جملہ ادا ہو گئے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس غیبت میں مطلب شریک ہو گئی ایک طریقے سے. تو جیسے حضور علیہ السلام نماز پڑھا کر واپسی آئے نا تو حضور علیہ السلام نے چادر کا پلو مطلب چادر کا کونا تھا وہ اپنی ناک پہ رکھا اور گھر میں داخل ہوتے ہی فرمایا کہ جاؤ اور قے کرو اور پانی پی کر. تو یہ خاتون اٹھی اور گئی، انہوں نے قے کی یعنی الٹی کی تو اس میں گوشت ہی گوشت. ام المؤمنین فرماتی ہے میرے قے میں گوشت نکلا. وہ جو پڑوسن تھی انصاری عورت اس کی قے میں بھی خون وہ نکلا، گوشت نکلا. تو دیکھ کر بڑے پریشان کیے کیا معاملہ ہے. پھر جیسے حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور نے پہلے ہی جان لیا تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے قے کا فرمایا اور قے کے اندر ہمارا گوشت نکلا ہے. تو حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ ام المؤمنین نے عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی تھی اور جس کی غیبت کی تھی اسی کا گوشت تھا. جس کی غیبت کی تھی ہے اسی کا گوشت تھا. تو حضور ایک اور مقام پہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات ایسے لوگوں پر گزرا، سفر معراج ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے کئی عذابات دیکھے. تو میں نے ایک عذاب یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جہنم کے اندر جو اپنی چھاتیوں سے لٹکائے گئے ہیں، سینے سے لٹکایا ہوا ہے ان کو، اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے. مرد اور عورتیں ایسے جن کو چھاتی سے لٹکایا ہوا ہے. تو ان کی کیا ماجرا تھا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے. تو غیبت کے متعلق کتب بھری پڑی ہیں. غیبت کی تباہ کاری کتاب ہے میرے سنت کی 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کو بندہ پڑھ لے تو بولنا بھول جائے، ڈر لگے بولنے میں کہیں غیبت نہ ہو جائے. اور غیبت کے عذابات قرآن نے بیان کر دی.
سب سے بڑی بات تو قرآن نے بیان کرتی ہے کہ مردار ایسا ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا، جس کی غیبت کی جاتی ہے روزے معاشر اس کا گوشت کھلایا جائے گا اس کو. مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرے تو روزے معاشر جس کی غیبت کی گئی ہے نا اس کا گوشت کھلایا جائے گا اس کو، کھاؤ یہ گوشت. حضرت حضور علیہ السلام کا ایک دستور مبارک تھا. میں آپ کو ایک اور چیز عرض کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کا ایک دستور تھا کہ جب بھی وہ سفر جہاد پر تشریف لے کے جاتے تھے نا تو دو لوگوں کے ساتھ، یعنی دو امیر لوگوں کے ساتھ، دو مالدار لوگوں کے ساتھ ایک غریب کو کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ جو غریب ہے وہ ان لوگوں نے کھانا پکائے، خود بھی کھائے، اور جو امیر ہے وہ اس کی کفالت کر لیں. تو یہ حضور علیہ السلام کا دستور تھا. ایک مرتبہ حضرت حضور علیہ السلام حضرت سلمان کو دو مالدار لوگوں کے ساتھ کر دیا کہ ان کے کھانا پکائیں گے اور جو ان کی کفالت معاملہ ہوگا خرچی وغیرہ کا یہ بڑے لوگ دیکھ لیں گے. دو جو مالدار لوگ ہیں، حضرت سلمان جو ہے وہ بغیر کھانا پکائے سو گئے. اب جیسے ہی آنکھ کھولی ان دو مالدار لوگوں نے بولا بھائی کھانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو نہیں ہے. حضرت سلمان نے کہا تو ان دو مالدار نے کہا پھر ایک کام کریں آپ جائیں حضور علیہ السلام کے خادم مطبخ یعنی کچن کے جو خادم جس کو باورچی کہتا ہے ان کے پاس جاؤ اور ان سے کھانا لے کر. پھر حضرت سلمان جو تھے ان کے پاس پہنچے اور مطبخ خادم مطبخ جو تھے حضور علیہ السلام کے یعنی باورچی کچن کے جو خادم تھے وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سلمان نے عرض کی کہ آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ تو انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ منع فرما دیا کہ نہیں ہے. تو جیسے ہی حضرت سلمان یہ پیغام لے کر ان دو مالدار لوگوں کے پاس آئے کہ نہیں ہے اس کے اندر کچھ نہیں، ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. تو دیکھ پھر ان لوگوں نے ایک جملہ کہا، وہ جو دو مالدار لوگ تھے، کہ اسامہ نے بخل کیا. اسامہ نے بخل کیا تو غلط بات ہو گئی، حالانکہ کھانا تو تھا نہیں. تو پھر جیسے ہی یہ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حضور علیہ السلام نے پہلے سے غیب سے خبر جان لی تھی. حضور تو غیب دان الحمدللہ سنیوں کا عقیدہ ہے. تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی یہ بات جان لی اور فرمایا کہ کیا تم یہ غیبت کی ہے؟ غیبت نہ کیا کر. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت نہ کیا کر. تم نے غیبت کرنا گویا کہ غیبت کرنا ایسا ہے گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. تو غیبت کے متعلق بہت کچھ ہے حدیث کے اندر، اس کی ایک طریقے سے ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، اس کے عذابات بیان کیے گئے ہیں. قرآن کے اندر کئی مقامات پر اس کے عذابات کو بیان کیا گیا ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا گوشت کھایا جائے گا، یہ کئی ایسے واقعات ہیں. ایک مرتبہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھ گیا، مجلس کے پاس سے گزرا، اس مجلس میں باتیں چل رہی تھی. آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا. میں جیسے ہی وہاں بیٹھا تو اتنے میں اس غیبت کے اندر، اس مجلس کے اندر باتیں چلتے 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 غیبت شروع ہو گئی. اب حضرت ربی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ گیا. اب میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا روایت کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی گناہ دیکھے تو اگر استطاعت رکھتا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو منہ سے روکے، زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا دل میں برا جانے یہ کمزوری میں. تو حضرت ربی فرماتے ہیں کہ میں روک تو سکتا نہیں تھا تو میں وہاں سے اٹھ گیا. میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. اب جیسے میں تھوڑا گھوما، میں نے کہا شاید اب غیبت کی بات اس مجلس سے ختم ہو گئی ہوں گی. آپ فرماتے میں دوبارہ آ گیا. میں دوبارہ آیا تو غیبت کی باتیں چل رہی تھی. آپ فرماتے باتیں دنیا بھی ہونے لگی، بیٹھ گیا، پھر دوبارہ غیبت شروع ہو گئی. اب جو غیبت شروع ہوئی نا تو میں اٹھ نہیں پایا. اب آپ حضرت ربی فرماتے ہیں ایک دو جملے میرے سے بھی غیبت کیا ادا ہو گئے، میرے سے بھی ایک دو جملے غیبت کیا ادا ہو گئے. آپ فرماتے ہیں میں رات کو جیسے سویا نا اس مجلس سے جانے کے بعد، میں جیسے رات کو سویا تو میں نے دیکھا خواب میں ایک شخص ہے جو تھال کے اندر، تشلے کے اندر، طبق کے اندر سور کا گوشت لے کر آیا اور کہا کہ اس کو کھاؤ. حضرت ربی فرماتے ہیں کہ میں نے بولا بھائی میں کیوں کھاؤں؟ کہا کہ کھاؤ. کہا آپ فرماتے میں ہٹ گیا پیچھے، اس نے زبردستی میرے منہ میں ڈالا وہ گوشت. آپ فرماتے اس کی بو، اس کی سرانگ اور اس کی بدبو ایک طریقے سے ایسی تھی کہ میں الٹیاں کیے جا رہا ہوں اور مجھے کھلایا جا رہا ہے. آپ فرماتے میں جیسے خواب سے بیدار ہوا نا تو 30 دن گزر گئے اس بات کو کہ میں جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو اس کی بو اور اس کی سڑان کی وجہ سے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا. یہ اللہ کے ولی تھے کہ ایک دو جملے ادا ہوئے تو کس طرح سچے تائب ہوئے. بعد میں حضرت ربی تائب ہو گئے. دل میں ندامت، توبہ ہی تو ہے، دل میں ندامت ہو گئی توبہ. تو یہ غیبت کے متعلق، غیبت اور بہتان میں بھی فرق ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھائی میں اس کے سامنے بھی یہ بات کر سکتا ہوں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. بھائی اگر سامنے بات کر سکتے ہو تو کہ ابھی پیٹ پیچھے بات کرو گے، غیبت نہیں ہے، غیبت ہے. یہ کوئی ہیلا بہانہ یا نہیں چلنے والا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہو اور اس کے پیچھے بیان کیا جائے سچا تو وہ کیا ہے؟ غیبت ہے.
تو اس کے متعلق حضور علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا نا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے اندر سچا ہے وہ جو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے تو کیا وہ غیبت ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ غیبت ہے، اگر سچا ہے تو غیبت ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اگر وہ سچا ہے تو غیبت ہے اور جھوٹا ہے تو بہتان ہے۔ اگر جھوٹا ہے بیان کیا جا رہا ہے اس میں ہے ہی نہیں تو بہتان ہو گیا، اور اگر سچا ہے بیان کیا جا رہا ہے تو غیبت ہو گئی۔ حرام چیزیں دونوں ہیں، اب سچا ہو کہ جھوٹا، سچا ہو کہ جھوٹا ہو، حرام دونوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسے مہلک بیماری سے بچائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مکہ مدینہ کی زیارت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ہمارے ثناء موجود ہیں، ان کا بھی وقت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ہر نشست میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ ان کے علم عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو بازو بے شفاعت راک شاہی بر گنہگارا، تو بازو بے شفاعت راک شاہی بر گنہگارا، مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ، مکم محروم لاسی رادرا یا رسول اللہ، بروز حشر کولی جس گڑی بخشش دادے وازا، بروز حشر کولی جس گڑی بخشش دادے وازا، نہ بھولی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ، نہ بھولی اس بیچارے لاسی کو تو یا رسول اللہ، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریق
الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا کیا بات ہے، سبحان نہیں اللہ۔ کرتے زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا کیا بات ہے، نہیں سبحان اللہ۔ کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی کیا بات ہے، غیر سبحان اللہ۔ جایا نہیں کرتے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سبحان اللہ، ہمارے دلوں کو قصیدہ برد شریف سے منور فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ دعا کے لیے میں حضرت سے التماس کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحب رکیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ آمین۔ اللهم اغفر ذنوبنا جميعا اللهم ارحم حالنا اللهم ارحم علی یا اللہ کریم ولا غفار۔ زندگی کے تاثر پر حاضر ہوئے ولا کریم نعت خوانی کی گئی، تلاوت کی گئی، قصیدہ پر تشریف پڑھا گیا، کچھ غیبت کے متعلق سنا گیا، یا اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا بھی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ آمین سننا آمین سنانا اور ہمارے ممبر سے دیکھنے مولا سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ آمین یا اللہ کریم آمین ہمیں اس کو لکھ سے نجات عطا فرما۔ آمین الفاظ سننے میں، بولنے میں، پڑھنے میں جو غلطی بتائی ہو تو معاف فرما۔ آمین۔ مولا کریم تو قادر ہے تمام پریشانی دور کر کے اس ساتھ سب کو اور دیکھنے والوں کو مکہ مدینے کی صحت آمین آمین سب کا خاتمہ ایمان پر کر۔ آمین۔ توکل میں شہادت عطا فرما، مدینے آمین۔ کا موت فرما۔ آمین۔ سب کو جنت البقیع بنا۔ میرے مالک مولا روح نکلتی رہے اور دیدار ہوتا رہے، ایسی موت عطا۔ آمین صلی آمین اللہ تعالی علی خلیفۃ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।